بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 1061، 1061، سورت مجادلہ۔ نمبر وار یہ ہے 58 نمبر، یعنی اپنے سیریل نمبر کے حساب سے قرآن کریم میں 58 نمبر پر ہے۔ قد سمیع اللہ 28 پارہ نمبر، بلکہ یہیں سے پارہ شروع ہو رہا ہے، اسی سے بسم اللہ ہو رہی ہے۔ قد سمیع اللہ 28واں پارہ، مجادلہ سورت 58، اور ناظرین آیات 22 ہیں اس میں، اور یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ ابھی پھر تلاوت سے پیش کریں گے۔ ناظرین یہ جو کتاب ہے تفسیر کی کتاب ہے، یہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کی رائٹر ہیں مفتی محمد تقی عثمانی۔ اس کا نام ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے پیغمبر، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے دیکھنے والا ہے۔ یہ صورت مدنی ہے اور اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ قد سمیع اللہ 28واں پارہ ہے، اپنا نمبر ہے اس کا 58۔ سورت المجادلہ کا تعارف۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 4 اہم موضوعات کا بیان ہے۔ پہلا موضوع زہار۔ اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا کہ انتی علیہ کا ذرہی امی۔ نیکسٹ دوبارہ، انتی عورت کے لیے، انتی عورت کے لیے، علیہ کظہر امی، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسا کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ یہ جملہ اردو میں ہم سمجھ رہے ہیں، انہوں نے جو دہرایا پھر رپیٹ کرتا ہوں۔ انتی، انت مرد کے لیے کہتے ہیں، انتی عورت کے لیے، انتی علیہ کظہر امی، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسا کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ سورت کی ابتدا میں اس کے احکام کا بیان ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ان آیتوں کے حواشی میں آنے والی ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ بعض یہودی اور منافقین آپس میں اس طرح سرگوشیاں کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ اس بات صحابہ کرام حضور اقدس سے تنہائی میں کوئی مشورہ یا کوئی اور بات کرنا چاہتے تھے۔ اس صورت میں ان خفیہ باتوں کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ تیسرا موضوع ان آداب کا بیان ہے جو مسلمانوں کو اپنی اجتماعی مجلسوں میں ملحوظ رکھنے چاہیے۔ چوتھا اور آخری موضوع ان منافقوں کا تذکرہ ہے جو ظاہر میں تو ایمان کا اور مسلمانوں سے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے تھے اور در پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ سورت کا نام مجادلہ یعنی بحث کرنا، ڈسکس کرنا، اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس میں ایک خاتون کے بحث کرنے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ خاتون کا یہ واقعہ نیچے حاشیہ نمبر 1 میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں جب آئے گا تو پھر ڈسکس بھی ہو جائے گی، لیکن ابھی ہم نے اس کا جو تعارف ہے وہ
پیش کر دیا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ یہ تو آج کا 5واں ویلا ختم ہوا۔ اگلی صورت ہے صورت 59 جس کا نام ہے صورت حشر، مگر وہ کل کے ویلاگ میں پیش کی جائے گی۔ آج کا ویلاگ ہمارا 5 اینڈ ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن کو پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے، خود بھی قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حضور کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو حضور کو پڑھو، حضور پہ باتوں پہ عمل کرو، حضور کی سنت کو پورا کرو، تو سمجھنے آپ نے قرآن کی پرفارم کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔